سامعین گرامی قدر، جب خود ہماری تخلیق پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک، سر کے بالوں سے لے کر ناخنوں تک، سونگھنے، دیکھنے، بولنے تک، بیماری سے صحت تک، زندگی سے موت تک، جب سارا نظام تکوینی اور قدرت کے احکامات کے تابع ہے، اس میں میرا اور آپ کا ذرا برابر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم بیماری کو صحت میں، صحت کو بیماری میں نہیں بدل سکتے، بڑھاپا جوانی میں، جوانی بڑھاپی میں تبدیل نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ سب تو خود ہمارا ہے، ہمارے پاس ہے، مگر اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے حکم کے تابع ان سب امور کو رکھا ہے جو ہمارے وجود کے اندر ہے۔ اس طرح غور کریں تو جو کچھ وجود میں ہے اس پر ہمارا اختیار نہیں، اور وہ کائنات تو ہمارے وجود سے باہر ہے، اس پر غور کریں تو کائنات کا نظام تو ہمارے بس میں ہی نہیں، ہمارے اپنے وجود پر ہمارا اختیار نہیں۔ صرف کچھ معاملات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا۔ مثلا اللہ نے ہمیں آنکھ دی، اس آنکھ کا اصول ہمارے اختیار میں نہیں تھا، نظر کا کم یا زیادہ ہونا ہمارے اختیار میں نہیں، صرف دیکھنے کا اختیار دیا، جو چاہو دیکھو، مگر یہ بھی بتا دیا میرا حکم یہ ہے کہ حلال دیکھو، یہ دیکھو یہ تم پہ دیکھنا حلال ہے، یہ نہ دیکھو یہ تم پہ دیکھنا حرام ہے۔ اس عارضی اختیار جو خود اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، ہم چاہیں تو فرما بردار بن کر اس اختیار کو رب کے حکم اور اتباع میں سرنگو کر دیں، اور وہی دیکھیں جسے دیکھنے کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ چاہیں تو اس عارضی اختیار کو رب کے حکم کے خلاف استعمال کر کے ہم باغیوں میں شمار ہو جائیں۔ یاد رکھیں اس عارضی اختیار پر ہی ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ دوستو یاد رکھو، یہ جو عارضی اختیار اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اسی اختیار پر اللہ نے ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارا عارضی اختیار رب کے حکم کے تابع ہو تو دونوں جہان کی کامیابی ہوگی۔ ہم نے عارضی اختیار کو من چاہی پر استعمال کیا، رب کی بغاوت کی، تو ناکامی ہمارا مقدر ہوگی۔ پھر یہ جو عارضی اختیار ہے جو اللہ ہی نے ہمیں دے دیا ہے، اس پر اتنا غرور اور گھمنڈ کیوں کرتے ہیں کہ آخر ہم خود خدا بن بیٹھتے ہیں، خود فیصلہ ساز بن بیٹھتے ہیں، خود حاکمیت کے دعوے دار بن بیٹھتے ہیں۔ یہ انسان اپنے باقی اختیار میں خود کو رب کے حکم کے تابع فرمان آخر کیوں نہیں بنا لیتا؟ انسان کے لیے یہی رویہ مناسب ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک اللہ پاک کے احکامات شریعت کا خود کو تابع بنا لے۔ سامعین ذی قدر، اگر ہم انسان خود کو اپنے عارضی اختیار میں بھی رب کے حکم کے تابع کر لیں، تاکہ ہم سے منسلک زمین و آسمان اور ہمارے جسم کے نظام اور اختیاری عوامل جن پر اللہ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے کہ درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے، اس طرح زمین و آسمان، ہوا، پانی بھی اور ہمارا وجود بھی ایک ہی مالک کے حکم کے تابع ہو جائے گا۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بر و بحر جس رب کے حکم کے تابع ہیں، جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں اور جو آسمان ہماری چھت ہے، وہ ایک رب کے حکم کے تابع ہیں، ہم بھی اسی رب کے حکم کے تابع ہو جائیں تو یہ ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی جس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، جس کا یقینی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی زندگی کے اختیاری اور غیر اختیاری دونوں حصوں اور کائنات کے نظام میں اتفاق اور ہم آہنگی نظر آئے گی، جو انسانی زندگی کو ہزاروں تباہیوں سے بچا لے گی، اور آج کے انسان ہر لحاظ سے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ مگر یہ شیطان ہمیں سوچنے اور کرنے نہیں دیتا۔ یہ شیطانی طاقتیں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی، اس لیے کہ انسان کے وجود کے لیے شیطانی طاقتیں، جاہلیت ہمیشہ ایک چیلنج اور خطرہ بن کر ابھرتی رہی ہے، انسانوں کو ورگلاتی رہی ہے۔ جاہلیت انسانی اخلاق و اقدار کو بگاڑتی رہی ہے، بلکہ انسانیت کو جس قدر جاہلیت سے خطرہ رہا، اس قدر خطرہ کسی اور چیز سے قطعاً نہیں رہا۔ جاہلیت نے ہمیشہ انسان پر، انسان کی حاکمیت کا دعویٰ قائم کیا، اور اسی تصور کو کہ بندوں کی بندوں پر، بندوں کے لیے حکومت کو دماغوں میں راسخ کر دیا۔ یہی جاہلیت انسانی زندگی کے غیر اختیاری، غیر ارادی تکوینی حصے کو اختیاری اور تشریعی حصے سے لڑاتی رہی ہے، بلکہ محدود انسانی اختیار کو بڑھا چڑھا کر انسانوں کے دماغ میں اللہ کی بغاوت کو ابھارتی رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہوئی انسان پوری کائنات اور اس کے نظام اور مالک کائنات
سے تصادم کے راستے پہ چلتا رہا۔ جاہلیت بذات خود تو کسی مستقل نظریے کا نام نہیں رہا ہے، مکین و مکان، حالات و زمان دیکھ کر ہمیشہ اپنی شکلوں کو بدلتی رہی ہے، بلکہ بسا اوقات تو جاہلیت بغیر کسی نظریے کے تحریکی اور معاشرتی وجود کے ساتھ ابھری۔ جاہلیت کی خاص طرز کی لیڈرشپ اپنے ہی تصورات و اقدار، روایات و عادات، اپنے ہی جذبات و احساسات کے ساتھ ابھر کر سامنے آتی رہی ہے، اور پھر یہی جاہلیت انسان کی خواہش پسندی، نفس پرستی جیسی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر محدود عقلی دلائل میں دبوچ کر اللہ کی بغاوت کے راستے پر انسانوں کو سر پر دوڑاتی چلی آئی ہے۔